بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج جو سورہ تلاوت کی گئی ہے وہ ہے سورہ صف۔ سورہ صف بنیادی طور پر اس کا جو موضوع ہے وہ ہے غلبہ دین، کہ دین اسلام بہرحال غالب ہو کر رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو غالب ہونے سے روک نہیں سکتی۔ اور یہ بات کہ اس دنیا میں اگر کوئی ہستی اس لائق ہے کہ اس کی حمد و تسبیح ہوتی رہی اور ہوتی رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمام زمانے میں جو اللہ کے نیک بندے رہے ہیں اور جو ملائکہ ہیں وہ سب نے اللہ کی حمد و تسبیح بیان کی، چنانچہ اور یہی حق ہے اور یہی حمد و تسبیح دنیا میں جاری رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا آوازہ بلند نہ کیا جائے، یہی مطلوب ہے اور اسی کو غالب ہونا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے اور حکیم ہے۔ اس آیت میں ہی جو آخری میں دو صفات ہیں کہ اللہ غالب اور حکیم ہے، ان دونوں صفات سے اس بات کا اشارہ دے دیا گیا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اگر اس غلبے میں کچھ مشکلات ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں تو اللہ کی حکمت کے تحت۔ اور وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت جو غور فکر کرنے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا اپنے مخلصین کے ذریعے سے۔ جو منافقین ہیں، جو کچے لوگ ہیں، وہ لوگ چھٹ جائیں گے اور اللہ کے دین کے غلبے میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ اس حکمت کے تحت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ترتیب اپنائی، یہ ترکیب اپنائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ایک اشارہ کن ہی کافی ہے اس کے کلمے کو، اس کے آوازے کو اور اس کے دین کو غالب ہونے کے لیے۔ آگے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ یہ گویا کہ منافقین کو ان آیات میں، دونوں آیتوں میں مخاطب کیا گیا ہے، جو زبان سے تو ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جو جان اور مال کی بازی لگانی تھی اس سے وہ گریز کرتے تھے، اس سے منہ موڑے رہتے تھے اور اس سے وہ ہر ممکن بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ بس سامنے میں اللہ کے رسول کے سامنے میں آنے کے بعد وہ منہ سے چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے، لیکن جب وہ پس پردہ جاتے تو پھر ریشہ دوانیوں میں مبتلا ہو جاتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کے تعلق سے جو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے لیے لگا دیتے ہیں اور ذرہ برابر بھی وہ اس میں کوئی استثناء نہیں کرتے ہیں، کوئی کاٹ چھانٹ نہیں کرتے ہیں، کوئی ایکسیپشن نہیں رکھتے ہیں کہ اس معاملے میں تو ہماری اپنی رائے رہے گی، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی چلے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اس طرح سے اللہ کے راستے میں وہ لڑتے ہیں، جان کی بازی لگاتے ہیں جیسے کہ گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اسی لیے فرمایا اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، ان کے آپس میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کا کوئی یعنی شگاف اور کوئی درار اور کوئی دوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگانے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلے دو انبیاء کرام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور وہ انبیاء کرام ہیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔
ان کے ماننے والوں نے بھی، ان کے قوم کے لوگوں نے بھی ان کی مخالفت کی، لیکن کیا یہ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام مغلوب ہو گئے؟ نہیں، آخر وہ غالب ہوئے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے ان واقعے کو بیان کر کے۔ چنانچہ فرمایا کہ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھے اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس آخری فقرے کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو منافقین تھے مکے کے، ان کو اس بات کی خبر دے دی گئی کہ اگر تم کجی اختیار کرو گے اور تم اپنے ایمان میں اخلاص کو نہیں پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دے گا اور تم کو ہدایت سے محروم کر دے گا۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو اہل کتاب کا جو طرز عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، مخالفت کا، دشمنی کا اور ان کے انکار کرنے کا، اس کو بیان کر دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے رسول نہیں ہے، نئے دین کی دعوت دینے والے نہیں ہیں، بلکہ اسی دین کی دعوت دینے والے جس کی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، جس خدا کی بندگی کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا لوگوں کو، اسی کی طرف بلانے والے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تورات میں اور انجیل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت موجود ہے، پھر بھی یہ لوگ اپنی ہٹ درمی میں، دشمنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ بنی اسرائیل سے یہ سلسلہ کیسے ختم ہو سکتا ہے نبوت کا، یہ تو بنی اسرائیل میں جاری رہنا چاہیے، یہ بنی اسماعیل میں جو محمد مبعوث ہوئے ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارا جو نسلی تفوق ہے اس پر حرف آتا ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس وجہ سے وہ طرح طرح کے الزامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے اور ان کا انکار کرتے تھے، مگر اس انکار کے باوجود بھی اللہ کا دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوئے۔ یہ بات یہاں پر اشارتاً اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ان ظالموں کی جو حیثیت ہے اس کو بیان فرمایا کہ بھلا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ وہی دین تو ہے جس کی دعوت موسیٰ علیہ السلام نے دی، جس کی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، پھر ان کو گریز کیوں ہے، اس سے انکار کیوں ہے؟ اگر یہ انکار کرتے ہیں تو یہ ظالم لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا، وہ راہ راست نہیں پا سکتے ہیں۔ اس کے آگے ان کی جو ریشہ دوانیاں تھیں، ان ریشہ دوانیوں کا آگے کے 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، اور اپنی دین کے غلبے کی اور سربلندی کی بھی بشارت اس کے اندر دے دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ کفار ہوں یا مشرکین، اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جتنی چالیں چلیں گے ساری چالیں ان کی ناکام ہو جائیں گی۔ اور آج تک ان یہود اور ہنود نے اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی کی، اس کو مٹانے کی کوشش کی، جتنی بھی ان لوگوں نے تدبیریں اپنائی اسی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، اسی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور ان کی تدبیریں جو ہیں الٹی ثابت ہوئی اور ان کے حق میں کارگر نہیں ہوئی۔ آگے کے آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کے غالب ہونے کے نتیجے میں کیا کچھ ان کو ملنے والا ہے، اور دین کو غالب کرنے کی جو جدوجہد ہے وہ کیا چیز ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اللہ کی نظر میں،
اس کو بیان فرمایا ہے اور اس کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ غور سے سنیے، فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں تم کو بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو، اللہ اس کے رسول پر ایمان اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کو تجارت کہا گیا ہے۔ تجارت ایک ایسا عمل ہے جو ہر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ تجارت میں فائدہ ہے، اس کے کرنے سے برکت ہوتی ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی تجارت کو ان کے ایمان کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے استعارے کے طور پر، تشبیہ کے طور پر استعمال کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد، یہ بھی تجارت ہے اور یہ بہتر تجارت ہے، یہ اصل تجارت ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ اس تجارت کے نتیجے میں فائدہ اور کیا ہوگا تمہیں، کہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کا عیش و آرام تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، وقتی ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ انسان مرے گا، یہ ساری نعمتیں اس سے چھن جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، چاہے وہ جتنی بھی بڑی پراپرٹی اور جتنا بھی عیش و آرام کا سامان وہ مہیا کر کے رکھا ہوا ہو۔ آگے فرمایا یہ تو آخرت کی بات تھی، لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے نتیجے میں صرف آخرت کی کامیابی نہیں ملتی ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے نتیجے میں دنیا میں بھی امن اور سکون ملتا ہے، دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، سربلندی ملتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو اس بات کی بشارت دے دو۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں یہ سورہ مدنی سورہ ہے اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے۔ 10 سال کی مدت میں اس وقت اسلام غالب آیا عرب کے اندر، پورے عرب پر اسلام چھا گیا، یہاں تک کہ اس کے بعد کے قریب کے زمانے میں افریقہ کے ملکوں میں بھی اور ہندوستان کے اندر بھی اسلام داخل ہوا۔ تو یہ فرمایا کہ جو دوسری چیز جو انسان اصل میں پسند کرتا ہے، نگاہوں کے سامنے حاصل ہونے والی کامیابی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا دین جب غالب ہوگا تو یہ دنیاوی کامیابی بھی، دنیاوی فتح بھی اور دنیاوی نصرت بھی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوگی۔ اور اسی لیے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو بشارت دے دیے۔ اور آخری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، اللہ کے مددگار بنو۔ اگر اللہ کے مددگار بنو گے تو نتیجے میں اللہ کی مدد تمہیں ملے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو یہاں پر ایمان والوں سے کہا گیا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے مددگار بنو، اسی طرح سے مددگار بنو جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر کے رہے۔ اس واقعے کو بیان کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کی بشارت دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کہ اگر اہل ایمان اللہ کی اس طرح سے مدد کریں گے، اللہ کے دین کو اس طرح سے غالب کرنے کی کوشش کریں گے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو ان کے دشمن پر انہیں فتح اور غلبہ نصیب ہوگا اور ان کے دشمن مفتوح ہو جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ باقی نہیں رہیں گے۔ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری غالب آئے، اس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لانے والے مخلصین ہیں وہ بھی غالب ہوں گے۔ اور نہ صرف وہ اس زمانے میں بلکہ جب بھی اللہ کے دین کے لیے جو لوگ بھی مخلص ہو جائیں گے، تمام طرح کے استثناءات کو، تمام طرح کے ایکسیپشن کو اور تمام طرح کے ریزرویشن اور تحفظات کو چھوڑ کر کے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ اور فتح نصیب فرمائے گا۔ تو یہ باتیں ہیں جو ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس سورہ میں جو پیغام ہے، عظیم ترین پیغام،
اس پیغام کو اپنانے کی اور اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائے اور آخرت کی سربلندی میں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔